کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہ تھا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہے۔ اللہ سے مانگو، بے حساب مانگو اور بلا جھجک مانگو، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھے ہی بدلنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ٹھوکریں بھی انہی لگتی ہیں جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، پیار، اعتماد، عزت و احترام اور خلوص دینے کے باوجود بھی اپنے نہیں ہوتے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے 2 لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کراتا تھا، مگر اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ مشکلوں میں صبر کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ آزمائش کے بعد ہمیشہ آسانی دیتا ہے۔ رشتوں میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کرے کہ اپنے یہ بھی بھول جائے کہ آپ بھی انسان ہیں۔ مان رکھنا سیکھیے، زندگی بہت چھوٹی ہے، اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار نہ ٹوٹ پائے، کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کرے، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو،
کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ احساس کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتا ہے، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے صرف انہیں جو آنکھیں نم اور دل نرم رکھتے ہیں۔ نرم مٹی میں ہی پودا پروان چڑھتا ہے، کیونکہ پتھریلی زمین پر جھاڑیاں اگتی ہیں۔ رویوں کی تکلیف اگر دل میں اتر جائے تو الفاظ اس کا مداوع نہیں کر سکتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ زندگی ہمیشہ ایک سا رنگ نہیں رکھتی، کبھی یہ اتنی مہربان ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ کائنات میں کوئی غم نہیں، اور کبھی یہ یوں رخ بدل دیتی ہے جیسے مسکراہٹ کبھی اس کا حصہ ہی نہیں رہی ہو۔ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ جب ہم دینی محفلوں، درس قرآن و حدیث میں بیٹھتے ہیں تو نیند کیوں آتی ہے، جبکہ دنیائی محفل، موسیقی وغیرہ میں ساری رات جاگے تو بھی نیند نہیں آتی؟ تو بزرگ نے جواب دیا کہ نیند ہمیشہ پھولوں کی سیج پر آتی ہے، کانٹوں پر نہیں۔ لہجوں کا اثر دھڑکتے دلوں کو ساکین کر دیتا ہے، لہٰذا اپنے لہجوں میں نرمی، رویوں میں سادگی اور کردار میں عجز و انکساری رکھیں۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے۔ وہ جب رسی کو کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گر آتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں وہ پھر کبھی ہم سے بات بھی کرے یا ہم پر کوئی احسان کرے تو ان سے عجیب سی بیزاری محسوس ہوتی ہے۔